بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجاب۔ آج ہم باب صوم سیرت طیبہ کی پڑھائی شروع کریں گے۔ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 34 کھول لیں۔ اور صفحہ نمبر 34 سبق کا عنوان ہے اسوہ حسنہ اور حیات طیبہ۔ اسوہ حسنہ سے مراد ہے بہترین نمونہ اور پاکیزہ زندگی۔ سبق کے عنوان سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ چلیے اب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں مسلمان کے اخلاق، کردار اور عمل کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لین دین میں دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، مزاج نرم ہے یا نہیں، دوسروں کو غصہ دلاتے ہیں، ان سب باتوں پر بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان معاشرے میں نہ صرف خود عزت سے جیے بلکہ دوسروں کو بھی جینے دے تاکہ ایک پروکار اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ زندگی کی ان عام باتوں میں ہمارے سامنے صرف ایک ہی مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، جو اللہ کی آخری کتاب کا عملی نمونہ ہے۔ ترجمہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ارشادات آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو اس سبق میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ، بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ عام زندگی میں بھی آپ کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہی رول ماڈل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کا ایک ایک لفظ پوری دیانتداری سے لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کو آسان بنانے کے لیے اپنے اعمال سے بھی سکھا دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ جس طرح قرآن مجید کتاب کی شکل میں ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل صحابہ کرام کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے، جسے حدیث کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام تعلیمات قرآن پاک کی شکل میں ہمارے لیے تعلیمات بھیجی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے کہ نماز ادا کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے سامنے ہمارے لیے نمونے کے طور پہ چھوڑا ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، لیکن اس کے بارے میں پوری تفصیل نہیں ملتی ہے، اس کی تفصیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مثالی نمونہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سادگی، صبر اور اللہ پر بھروسے اور شکر گزاری سے بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور عمدہ اخلاق سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ ایمان لائے۔ عرب کی کایا پلٹ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت پاک سے عرب کے لوگوں کے خیالات، نظریات، اخلاق و کردار کو سنوار دیا۔ عرب لوگ عہد جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور تعلیم و تربیت دے کر دور جاہلیت کے اندھیروں سے نکالا، یہ انقلاب محض عرب تک ہی محدود نہ رہا بلکہ دنیا کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: ترجمہ: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی حیثیت ایک درس گاہ کی تھی، گھر ہو، باہر ہو، حکومت اور ریاست مدینہ کا انتظام ہو یا عدالت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہی قرآن اور اللہ پاک کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہوتے تو عبادت، حلال و حرام، حقوق اور سیاست و معاشرت کے وغیرہ کے بارے میں بھی درس دیتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت پاک سے اپنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے عرب معاشرے کو بدل دیا۔ یعنی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے
اور اس کے علاوہ بہت سی برائیوں ان میں عام تھی، جوا، سود وغیرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائیوں کو ختم کر دیا۔ بے مثل شخصیت، دربار نبی میں نہ کوئی امیر ہوتا نہ غریب، ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوموں، گروہوں، قبیلوں، خاندانوں سب کو اہمیت اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا اور اسلامی نظم و ضبط کی بنیاد رکھی۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی، محبت، شفقت، نرم گفتگو، فراغ دلی، حوصلے اور ضبط کا درس دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں اگر جنگ ضروری ہے تو صلح بھی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف گھڑ سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی تربیت دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بے مثل شخصیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی تھی۔ رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت کا لقب پانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک اللہ کے حکم کے مطابق درس دینے والے ایک ہی معلم ہیں، جنہوں نے انسانی معاشرے کے لیے ایک ایسی شمع روشن کی جس سے پھوٹنے والی اسلامی تعلیمات کی روشنی دنیا کو تا قیامت منور کرتی رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو مکمل طور پر نافذ کر کے دکھایا۔ اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں رحم دلی، محبت، شفقت اور حوصلہ بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اگر کافروں سے جنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری طرف ان سے صلح بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات لوگوں تک اس انداز میں پہنچائیں کہ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن رہے گا۔ تو یہ آپ کا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔